الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا دار الحكمة وعلي بابها صدق الله العظيم ومولانا العظام الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات اخلاص اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد كما صليت على إبراهيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ توبہ پارہ نمبر 11 رکوع نمبر 2 کی ایک آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا ہے. ایک آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کیا اور اس کے ساتھ ترمذی شریف کی ایک حدیث
آپ حضرات کے سامنے میں نے تلاوت فرمائی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آج آپ حضرات کے سامنے میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ، داماد رسول حضرت علی رضی اللہ عنہ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ رابع، خلیفہ اربع، چوتھے خلیفہ کون علی، جس نے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر ہجرت والی رات گزاری، جس وقت میں دشمنوں کا چاروں طرف سے پہرا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ثابت کر دکھایا کہ اپنے محبوب پر جان نچھاور کرنے کے لیے کیسے قربانی دی جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، چاروں طرف دشمنوں کا پہرا ہے، تلواریں چمک رہی ہیں، اور اس کے باوجود محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرہ کے اندر، گھر مبارک کے اندر آپ تشریف فرمائیں۔ کون علی؟ وہ علی کہ جس کے بارے میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی رضی اللہ عنہ کو تکلیف پہنچانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس سے جا کر کوئی پوچھے کہ کالی کملی والے، تیری نظر میں علی کا کیا مقام، تیری نظر میں علی کی کیا حیثیت ہے؟ ہائے ہائے، کون علی جس کے نکاح میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو آپ کے نکاح کے اندر دیا۔ وہ علی جس کی سنت آج ہم شادی کے موقع پر زندہ کیا کرتے ہیں، مگر اکثر و بیشتر اس سنت سے ہمارا طبقہ زیادہ تر محروم رہ جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ رسم و رواج پر جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ ناک کے پیچھے چلتا ہے۔ کون علی؟ ہائے ہائے، جس کے بارے میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تیرا مرتبہ ایسا ہے جیسے ہارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک تھا۔ ذرا سوچے۔ تو میرے پیارے دوست اور بزرگوں، دعا کریں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ایسی باکمال شخصیت ہیں، اللہ تعالی آپ کے مناقب، آپ کے فضائل مجھے حق کے طریقے سے بیان کرنے کے لیے قبول فرمائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما دیا تھا کہ اے علی، تیرے بارے میں دو طبقے پیدا ہوں۔ ذرا غور کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشین گوئی سنا، اے علی، تیرے بارے میں لوگوں کے اندر دو طبقے پیدا ہو جائیں گے، دو گروہ بن جائیں گے۔ ایک تو وہ ہوگا کہ جو تجھے خدائی کا منصب بھی دے گا اور وہ تمام اختیارات دینے کی کوشش کرے گا، اور دینے کے لیے خود ہی اپنے آپ کو آگے نہیں لائے گا بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی مجبور کرے گا۔ اور دوسرا طبقہ وہ ہوگا کہ علی، تیری شان کے اندر اس قدر گستاخی اور بے ادبی کرے گا، اور اس قدر گستاخ اور بے ادب ہوگا کہ آپ علی تجھ پر بہتان ترازی بھی کرے۔
بہتان باندھے گا، بے ادبی کرے گا، گستاخی پر اتر آئے گا، اس طرح وہ دونوں کے دونوں طبقے راہ ہدایت سے ہٹے ہوئے ہے۔ تو میرے پیارے دوست اور بزرگ، آج میں سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ کے فضائل اور مناقب پر مشتمل ایک خطبہ آپ حضرات کے سامنے دینا چاہوں گا، یعنی آپ کے فضائل اور مناقب پر اپنی بات کو رکھنا چاہوں گا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت نصیب فرمائے، اور آپ کے جیسی ہم سب کو دین ایمان کے لیے، اسلام کے لیے اپنی قربانیاں دینے کے لیے قبول فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ راشد ہیں اور مسلمانوں کے لیے مقتدی اور پیشوا۔ آپ کے فضائل اور مناقب بیان کر دینا یہی کافی نہیں ہے، بلکہ اصل حق ادا کرنا یہ اصل ہے۔ کاش کہ ہم سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام اور آپ کا جو حق بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مقام اور اس حق کی ادائیگی کے لیے ہم کو چن لے اللہ تعالیٰ۔ آپ کے مناقب اور فضائل بیان کرنے کے لیے بہت ہی مشکل وادی سے گزرنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی ذات گرامی کے متعلق دو غلط نظریے شروع سے چلے آ رہے ہیں، جو میں نے بھی تھوڑا آپ کو اشارہ کیا تھا۔ یعنی ہر فرقہ اپنے نظریات کو ثابت کرنے کے لیے جھوٹے سچے، بے سر بے پاؤں، بے دلیل، من گھڑت باتیں، اپنے نظریاتی باتیں اس طرح ثابت کرتا ہے کہ گویا کہ سچائی کا ڈنکا بج رہا ہو۔ بحثیں چلتی ہیں، جنگ ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، امت میں انتشار اور تفریق کے بیج ہوئے جا رہے ہیں۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس قدر تضاد ہیں، بس اللہ ہی اپنے حالات، ہمارے حالات رحم فرما اپنے کرم سے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اہل سنت کا نظریہ یہ قائم کیا گیا ہے، وہی حق ہے، وہی پوری امت کے جذبات کا ترجمان ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں، اور آپ کے سر مبارک پر خلافت راشدہ کا تاج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد رکھا گیا تھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بعد آپ پوری امت میں افضل ہیں۔ اس بنیاد پر آپ کے بے شمار فضائل ہیں۔ کتاب اور سنت اور اسلامی کلچر کے اندر اور اسلامی تاریخ کے اندر یہ بات سورج کے طلوع کی طرح ثابت ہیں۔ سورج اپنی صبح کے وقت میں اپنے آپ کو کمزور دکھا سکتا ہے، کبھی دندناتا ظاہر ہوتا ہے تو کبھی مدھم پڑھ کر ظاہر ہوتا ہے، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب اور فضائل قرآن اور احادیث کی روشنی میں اس سے زیادہ واضح ہیں۔ میرے پیارے دوست اور بزرگوں، ذرا غور کریں، میں اپنے مضمون کو تفصیل میں نہ لے جاتے ہوئے ایک مختصر انداز سے بھی اگر پیش کروں تو آپ ذرا سوچیں۔ پہلے میں آپ کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اجمالی فضائل کا نقشہ کھینچتا چلوں اور آپ کو دکھا دوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ مرد مجاہد، وہ مرد قلندر جس نے دین اسلام کے لیے بڑی قربانی دی۔ ذرا سوچیں، میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شرح صدر سے حق بات بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بچپن میں نبوت پر علی نثار ہو گئے۔ حضرت علی اس وقت اسلام لائے تھے جب آپ کا بچپنا تھا، اور اسلام لانے والوں کی تعداد
کوئی زیادہ نہیں بڑی ہوئی تھی، جبکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چند حضرات ایمان لائے تو اس وقت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تھے۔ ذرا سوچیں، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے بچپنے میں جان فدا کرنے والے کون ہیں؟ او مسلمانوں، سچے دل سے گواہی دو، میرے محبوب پر بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے علی نے۔ بچپن میں نبوت پر علی نثار ہو گئے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی تبلیغ ہو رہی ہے، پہلا تبلیغی اجتماع ہو رہا ہے، اس کا انچارج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ ہجرت کی رات کا تاریخ ساز مجاہد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ یہ مقام کسی کو حاصل نہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت والی رات میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے اندر تشریف رکھنے والے، یہ مقام حاصل کرنے والے صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام ہے۔ آپ نے یہ فضیلت حاصل کی، یہ مقام حاصل کیا۔ دار حکمت کا دروازہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، داماد رسول حضرت علی رضی اللہ عنہ، فاتح خیبر حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے، صاحب ذوالفقار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، علم اور نو صرف کا بانی حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے، تصوف کے تمام سلسلوں کا بانی حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے۔ اقوام علی، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ جملے نکلنے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں بڑے مبارک ہیں۔ راہ خدا میں قربانی دینے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، شہید فی سبیل اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچیرا بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ بڑی قربانی دیتے ہیں۔ کون علی؟ وہ علی جس کے بارے میں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک بات فرمائی، جس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ آنسو بہاتے ہوئے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، کپڑے کے کونے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آپ پہنچے، آنسو پوچھے، عرض کیے یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا، لیکن مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور ان کو اپنے ساتھ بٹھایا اور اپنے سینہ مبارک سے لگا کر فرمایا، تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ او مسلمانوں، ذرا سوچ کر دیکھو، تم علی کو نبی سے دور کرتے ہو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کون علی جس کے بارے میں کالی کملی والے نے فرمایا تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ کون علی جس علی کے بارے میں میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مجمع میں اعلان فرما دیا، لوگو یہ علی رضی اللہ عنہ میرا بھائی ہے، یہ علی رضی اللہ عنہ میرا بھائی ہے۔ اللہم علی، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ جملے نکلنے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں بڑے مبارک ہیں۔ راہ خدا میں قربانی دینے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، شہید فی سبیل اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچیرا بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ بڑی قربانی دیتے ہیں۔
کون؟ علی، وہ علی جس کے بارے میں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک بات فرمائی، جس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ آنسو بہاتے ہوئے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، کپڑے کے کونے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آپ پہنچے، آنسو پوچھے، عرض کیے یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا، لیکن مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور ان کو اپنے ساتھ بٹھایا اور اپنے سینہ مبارک سے لگا کر فرمایا، تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ او مسلمانوں ذرا سوچ کر دیکھو، تم علی کو نبی سے دور کرتے ہو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کون علی جس کے بارے میں کالی کملی والے نے فرمایا تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ کون علی جس علی کے بارے میں میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مجمع میں اعلان فرما دیا، لوگو یہ علی رضی اللہ عنہ میرا بھائی ہے، یہ علی رضی اللہ عنہ میرا بھائی ہے۔ ذرا سوچیں، جس کے بارے میں میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حکمت کا گھر ہوں اور علی حکمت کا دروازہ ہے، علی اس کا دروازہ ہے۔ ذرا سوچیں، میرے محبوب کو تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، تم کو سمجھ میں آ گئی؟ کیا نعوذ باللہ، جس نے میرے نبی کو نبوت عطا فرمائی، علی جیسا بہادر عطا فرمایا، اس رب کو تو وہ بات سمجھ میں نہیں آئی، اس نبی کو تو وہ بات نہیں سجائی، اس علی کو تو نہیں سجائی، اور تجھے سمجھ میں بیٹھی؟ ہائے، جنت میں جب الاٹمنٹ ہوگی، سب سے پہلے جن خوش نصیب اور خوش قسمت جو شخصیات ہوں گے، ان کی جنت کی الاٹمنٹ ہوگی، پرچی ملے گی، ان میں علی مرتضی رضی اللہ عنہ کا اسم گرامی ممتاز اور نمایاں۔ پوری دنیا کے بچوں کے سر فخر سے بلند ہو گئے کہ ایمان کی سبقت میں علی مرتضی نے ان کی نمائندگی کا حق ادا کر دیا۔ ذرا سوچیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کے اعتبار سے بچہ تھا، ایمان کے اعتبار سے پکا تھا، میرے محبوب کا بچپن سے ساتھی، بچپن سے جانثار، بچپن سے غم خوار، بچپن سے فدائی، کون کیا آپ نے پہچانا؟ او مسلمانوں سنو، سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ کیوں جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو رہے ہیں؟ ذرا سوچیں، بچپن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانثار اور فداکار ہونا یہ چھوٹی بات ہے؟ کاشان اقدس کا تربیت یافتہ، شب و روز نبوت کے اثرات و ثمرات کو سمیٹنے والا حضرت علی رضی اللہ عنہ کون؟ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، نبوت پر فدا ہیں۔ سبحان اللہ، شروع سے بھی میرے محبوب کے علی، آخر تک آپ میرے محبوب کے علی ہیں، دنیا میں بھی میرے محبوب کے علی، دنیا کے بعد آخرت میں بھی میرے محبوب کے علی۔ اور تم نے نبی سے علی کو دور کیا اور نبی کو علی سے دور کیا، کیا یہی ایمان کا تقاضا ہے؟ کیا یہ ایمان والے کی پہچان ہے؟ منصب نبوت عطا ہونے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 برس تک علانیہ دعوت اسلام کی صدا بلند نہیں فرمائی، اعلان نہیں کیا، بلکہ پوشیدہ طریقہ پر خاص لوگوں کو اس کی ترغیب دیتے رہے۔ 4تھے سال اسلام کے اعلان عام اور سب سے پہلے قریبی رشتہ داروں میں اس کی تبلیغ کا حکم ہوا۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اے میرے محبوب،
اپنے قریبی اعضاء کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو عذاب الہی سے ڈراؤ۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کے موافق پہاڑی پر چڑھ گئے، صفا پہاڑی پر چڑھ گئے، اپنے خاندان کے سامنے دعوت اسلام کی صدا بلند کی، لیکن برسوں کا زنگ ایک ایک دن کے سیکل سے دور نہیں ہو سکتا۔ ابو لہب نے کہا تبا لکا، اسی لیے تو نے ہمیں جمع کیا ہے، ہلاک ہو۔ اس کے بعد محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پھر اپنے خاندان میں تبلیغ اسلام کی اس طرح پیش فرمائی، اسلام کی تبلیغ پیش کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کو پیش کرنے کے لیے پوری کوشش فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دعوت کے انتظام کی خدمت پر مامور کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت مشکل سے 14-15 سال ہوگی، لیکن انہوں نے اس کم سنی کے باوجود نہایت اچھا انتظام کیا۔ دسترخوان پر بکرے کے پائے اور دودھ تھا۔ دعوت میں کل خاندان شریک تھا، جن کی تعداد تقریباً 40 افراد تھی۔ حضرت حمزہ، حضرت عباس اور حضرت ابو طالب بھی ان میں شریک تھے۔ ابو طالب بھی ان شرکاء میں تھے۔ لوگ کھانے سے فارغ ہو چکے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر فرمایا، اے لوگو، خدا کی قسم میں تمہارے سامنے دنیا اور آخرت کی بہترین نعمت پیش کرتا ہوں، بولو تم میں سے کون میرا اس شرط پر ساتھ دیتا ہے کہ وہ میرا معاون ہوگا، میرا مددگار ہوگا؟ اس کے جواب میں سب چپ رہ گئے، صرف شیر خدا علی مرتضیٰ کی آواز بلند ہوئی کہ میں چھوٹا ہوں، اگرچہ میں چھوٹا ہوں، گویا کہ میں چھوٹا ہوں، ہائے ہائے ہائے، اور میری آنکھوں میں درد بھی ہے، آنکھوں میں مرض ہے، بیماری ہے، میری ٹانگیں پتلی ہیں، تاہم میں آپ کا دست باز بنوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم بیٹھ جاؤ۔ پھر لوگوں سے خطاب فرمایا، لیکن کسی نے جواب نہیں دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اٹھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دفعہ بھی ان کو بٹھا دیا، یہاں تک کہ جب تیسری دفعہ بھی اس بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پھر مخاطب ہو کر پوچھا میرا کون مددگار ہوگا؟ ہائے ہائے، اس بار گراں کو پھر اٹھانا کسی نے قبول نہیں کیا، تو اس دفعہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان پیش کرنے کا نذرانہ پیش کیا۔ ہائے ہائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو بیٹھ جا، تو میرا بھائی ہے۔ قریش نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ مایوس کی، خوب مایوس کی، تو حضرت علی امید کی کرن بن کر ابھرے، نبوت کے لیے 3 بار تصدیق اور تائید کا عہد کیا۔ حضرت علی اہل مکہ میں اپنے قرابت داروں میں سبقت لے گئے، گویا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس پہلے تبلیغی اجتماع کے ثمرات و برکات سے دامن بھر لیا۔ معلوم ہوا سری پائے کھانے والے عاشق اور ہوتے ہیں اور جان کی بازی لگانے والے عاشق اور ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میرے پیارے دوست اور بزرگوں ذرا سوچیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان سے مزے لوٹنے والے اور ہوتے ہیں، نبی کا حق، نبی کے نمک کا حق ادا کرنے والے اور ہوتے ہیں۔ ذرا سوچیں، حلوے مارنے صاف کرنے والے اور ہوتے ہیں، بھوکے پیاسے رہ کر پیغام رسالت کو بلند کرنے والے اور ہوتے ہیں، دودھ پینے والے مجنو اور ہوتے ہیں، جان دینے والے مجنو اور ہوتے ہیں۔ ذرا سوچیں، ابو لہب مشرک کردار تھا، ہائے ہائے، پتھر مارنے میں بھی دیر نہیں کی، اپنا وہی جذباتی لہجہ، ظالمانہ لہجہ پیش کیا۔ ذرا سوچیں، ہائے ہائے، جب اور دسترخوان پہ بیٹھ گئے تو ہڈیاں چوسنے میں بھی دیر نہیں۔ یہ ہڈیاں چوسنا، یہ بوٹیاں توڑنا، یتیموں کے مال پر ہاتھ صاف کرنا، ذرا سوچیں، کیا یہی دین ہے؟ کیا یہی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر قربانی کرنا ہے، جان نچھاور کرنا ہے؟
توحید کو نہیں مانا، رسالت کی تصدیق نہیں کی، مگر ہڈیاں چوسنے کے لیے بے ایمان فوراً آ گئے۔ لیکن قربان جاؤں علی تیری بہادری پر کہ تیرے عشق رسالت کے، کہ تو نے دعوت کے دن رسالت کی تائید کا حق ادا کیا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت علی کو اپنے اخوت کا، اپنی بھائی چارگی کا ایسا تحفہ دیا کہ فرمایا یہ تو میرے بھائی ہیں، دنیا میں بھی میرے بھائی ہیں اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہیں۔ اللہ پاک سے دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہم دامن پکڑنے کا نعرہ لگاتے ہیں، حقیقی دامن پکڑنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام ان بزرگوں کی برکت سے، اپنے ان بڑوں کی برکت سے پہنچا دے، ورنہ ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اگر اللہ پوچھنے پر آ گیا، نعرہ باز لوگوں بتاؤ علی تو وہ تھے، اذان لگ رہی ہوتی ہے، اللہ اکبر کی صدا بلند ہو رہی ہوتی ہے، علی کا رنگ بدل جاتا ہے، کپ کپی آ جاتی ہے، چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ مؤذن پکارتا ہے، آپ پر بے ہوشی طاری ہو جاتا ہے۔ یہ تھے عشق رسول اور عشق خدا پر جان دینے والے، عشق الہی پر مر مٹنے والے، حق کو پہچاننے والے، حق کو سمجھنے والے، حق پر مرنے والے۔ ہائے ہائے، ہم یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی علی کیا ہوا، کیا بنی؟ ہائے ہائے، کہا یہ معاملہ میرے اور میرے رب کے درمیان کا ہے۔ ذرا سوچیں، اس لیے رویا کریں کہ یا اللہ ہم نے اپنی زندگی مسلمان بن کر لوگوں کے سامنے گزاری ہے، وہ تو تیرے درمیان اور ہم میرے درمیان کا مسئلہ ہے کہ واقعی میں مسلمان ہوں بھی کہ نہیں، علی کا ہوں کہ نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عشق رسول، عشق علی سچا نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لائے ہوئے دین پر حق اور واضح ان کو سمجھتے ہوئے حق کو حق کے طریقے سے استعمال کرنے کے لیے قبول فرمائے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انا دار الحکمت وعلی بابها، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ذرا غور کریں، گزشتہ بیان میں میں نے بتایا تھا مکہ کے بہادر لوگ، ہنڈی چوسنے والے، آگے دسترخوان نبی کا لگ رہا ہے، انچارج حضرت علی بنے ہوئے ہیں، کھا رہے ہیں، ہڈی چوس رہے ہیں، کھانے میں دیر نہ کی، ہڈی چوسنے میں دیر نہ کی، مگر جو ہی اعلان نبوت سنا، کانوں میں پڑا، رینگ ان کے بدن پر جوں تک حق کے لیے طرف نہیں رہیں گی، ان کے دلوں کے اندر چوٹ لگی۔ ہائے ہائے ہائے، مگر اس وقت بھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنے والے، جان فدا کرنے والے، عشق رسالت پر مر مٹنے والے کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہڈیاں چوسنا یہ محبت کی علامت نہیں ہے، دسترخوان پر آ کر بیٹھ جانا یہ محبت کی علامت نہیں ہے۔ جان دینے والے مجنو اور ہوتے ہیں اور ہڈیاں چوسنے والے اور دودھ پینے والے مجنو اور ہوا کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو گزشتہ بیان میں بتایا تھا، ابو لہب مشرک ہڈی چوسنے تو فوراً تیار ہو گیا، اور جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید الہی کو پیش کیا، حق کی دعوت دی، کلمہ ایمان کو پیش کیا، تو پتھر مارنے میں سب سے آگے بڑھنے لگ گئے۔ توحید کو نہیں مانا، رسالت کی تصدیق نہیں کی، مگر یہ بے ایمان ہڈیاں چوسنے کے لیے فوراً آ گئے۔ ہائے ہائے،
قربان جاؤں علی تیری بہادری کے کہ تیرے میں عشق رسالت کے کہ تو نے دعوت کے دن رسالت کی تائید کا حق ادا کیا۔ ایک رات آتی ہے، تاریخی رات ہے، ہاں اسلامی تاریخ میں اس رات کی بہت اہمیت ہے، اور یہ وہ رات ہے کہ جس رات مکہ کے بڑے بڑے بہادر پٹیل چودھری جمع ہو گئے اور انہوں نے فیصلہ لیا کہ آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیا جائے، نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے، اور موقع تلاش رہے ہیں، میٹنگ چل رہی ہیں، مجلسیں لگ رہی ہیں، ہمیشہ کے لیے حق و صداقت کی آواز کو خاموش کر دیا جائے، اس کے لیے فکر مند ہو رہے ہیں۔ مگر خداوند قدوس کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ ہے دوسری جگہ قرآن پاک میں موجود ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ مسلمانوں، یہ تاریخی رات اسلام کے اندر دو شخصیتوں کی عزت کو اور صحرا کو اجاگر کر رہی ہوتی ہے۔ دشمن سوچ رہے ہیں ہمیشہ کے لیے حق کو مٹا دیا جائے گا، سچ کو دبا دیا جائے گا، حق اور صداقت کی آواز کو خاموش کر دیا جائے، مگر خداوند قدوس کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ دشمنوں کے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ میرے پروردگار عالم نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر اپنے محبوب کو دشمنوں کے ارادوں سے باخبر کر دیا، دشمنوں کے جو ارادے چل رہے تھے ان سے باخبر کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تاریخی رات میں دو فیصلے لیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تاریخی رات میں دو فیصلے کیے۔ ایک فیصلہ یہ کیا کہ اپنے ایک دوست کو ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا کہ تاکہ راستہ کے دشمن اور تکلیف دینے سے باز آ سکیں، اور راستہ کے دشمن اور جو پریشانیاں ہوں ان سے مقابلہ ہو سکے، اور ایک دوست کو مکہ میں چھوڑنے کا فیصلہ کیا تاکہ مکہ کے دشمنوں کو کردار نبوت پر انگلی اٹھانے کا موقع نہ مل سکے۔ یہ تاریخی استقلال اور ہمت کے گواہ ہیں۔ کون گواہ ہیں؟ حضرت علی گواہ ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گواہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ لوگوں سے پوچھا، لوگوں بتاؤ بہادر کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے کسی سے کوئی مبارزہ طلب نہیں کی ہے، مگر میں اس سے پورا انتقام لیا، لیکن تم مجھے یہ بتاؤ کہ لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر کون شخص ہے؟
لوگوں نے کہا ہمیں معلوم نہیں، امیر المومنین آپ ہی بتا دیں کون ہو سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا سب سے بڑا بہادر آدمی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، اس لیے کہ بدر کے دن ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عریش بنایا، تو ہم نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کون رہے گا تاکہ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں۔ تو خدا کی قسم، رب کائنات کی قسم، رب ذوالجلال کی قسم، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سوا اور کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں ہوا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر کھڑے تھے اور تلوار سوتی ہوئی تھی، دشمن کی طرف سے جو بھی قریب آتا آپ رضی اللہ عنہ فوراً اپنی تلوار سے اس پر وار کرتے۔ بس ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی سب سے زیادہ بہادر آدمی ہیں۔ تو میرے پیارے دوست اور بزرگوں، آج اس ہجرت والی رات کا بھی شرف ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کے ساتھی ابو بکر صدیق بنے۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے اندر، گھر کے اندر رہنے کا شرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاصل۔ مکہ میں رہنے والے ساتھی کو نبوت کا بستر مل گیا، مدینے کے ساتھی کو ہائے ہائے تمام کائنات کے سردار کا تحفہ یہ مل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کا ساتھی ابو بکر صدیق بنے۔ صدیق بھی مالدار، علی بھی مالدار، ایمان کی دولت سے دونوں مالدار ہو گئے، دونوں کے دونوں مالا مال ہو گئے۔ وہ دیکھو دشمنوں کا لشکر آ رہا ہے، دشمنوں کی کمیٹی جڑی ہوئی ہے، دشمنوں کی جماعت اور تنظیم اپنے کام سے پورے طریقے سے خوش ہے۔ چاروں طرف سے میرے محبوب کا گھر کو گھیر لیا گیا، میرے محبوب کے گھر کا گھیراؤ کیا گیا، کاشانہ نبوت کا گھیراؤ کیا گیا، کفر نبی کے دروازے پر اپنی پوری قوت لے کر آ گیا۔ رات کی تہائی گزری تھی، اندھیرا چھا گیا تھا کہ قریش کی منتخب جماعت کاشانہ نبوت کے دروازے پر جمع ہو گئی۔ اور اس انتظار میں تھے کہ حضور سو جائیں اور یہ سب آپ پر حملہ کر دیں، آپ کا کام تمام کر دیں۔ امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قریش کی جماعت ابو جہل، حکم ابن عاص، عتبہ ابن معید، نضر ابن حارث، امیہ ابن خلف، ابو لہب، ابی ابن خلف وغیرہ یہ حضرات تھے ان کے ساتھ، یہ دشمنوں کے سردار تھے۔ آگے آ رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر آرام فرما رہے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تم آج کی رات میرے بستر پر سوتے رہو، میری سبز حجرمی چادر اوڑھ لو اور اس میں سو جاؤ، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اب ذرا سوچیں، علی میرے محبوب کے بستر پر لیٹے ہوئے نہیں ہیں بلکہ آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ سو رہے ہیں، اور جس کو سکون ہوتا ہے اسی کو نیند آیا کرتی ہے۔ بس کیا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پر لٹا کر جا رہے ہیں، الہ العالمین، او میرے رب، اے پروردگار، چاروں طرف دشمنوں کا جتھا لگا ہوا ہے، دشمنوں کی جماعت ہے، رب کریم نے حکم دیا میرے محبوب ان کے اوپر ہاتھ میں مٹی لو اور مٹی کو پھینکتے چلے جاؤ۔
میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ میں مٹی لی اور مٹی کو پھینک دیا. مٹی ان دشمنوں کی آنکھوں پر پڑی. اب ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں, ہاں ابو لہب ابی ابن خلف کو کہہ رہا ہے, وہ دوسرے کو کہہ رہا ہے, اس طرح آپس میں ہاں مٹی پھینک دی, کنکر پھینک دیا, آنکھوں سے دکھائی نہیں دے رہا, آپس میں ایک دوسرے پر لعن طعن کرنے شروع کیے. ہاں اب ایک دوسرے کو مارنے کو تیار ہے. آیتیں حفاظت کے طور پر آیتیں کہ سارے کے سارے چلیں گے, کوئی وار نہیں کرے گا, اکیلے محمد کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے آئے تھے. مگر اب عالم یہ ہو گیا, آنکھوں میں مٹی پڑی, اس نے اس کو ڈانٹا, اس نے اس کو ڈانٹا, ایک دوسرے نے اپنی تلوار کو رکھ دیا, کبڈی شروع ہو گئی, کبڈی میں لگ گئے. وہ اس کو پروار کرنے لگا, اس پروار کرنے لگا. ابو لہب بولا تمہیں معلوم بھی ہے, جانے والا چلا گیا, اپنا کام کر گیا, تم کو لڑنے میں لگا گیا. ہائے ہائے, میرے محبوب نکل گئے, یہ کفار آپس میں ہی جھگڑتے رہے. یہ کفار آج تک آنکھیں مل رہے ہیں, مگر نبی صدیق کو ساتھ لے کر دوسری منزل طے کرتے ہوئے مدینہ پہنچ گئے. کرنے لگا. ابو لہب بولا تمہیں معلوم بھی ہے, جانے والا چلا گیا, اپنا کام کر گیا, تم کو لڑنے میں لگا گیا. ہائے ہائے, میرے محبوب نکل گئے, یہ کفار آپس میں ہی جھگڑتے رہے. یہ کفار آج تک آنکھیں مل رہے ہیں, مگر نبی صدیق کو ساتھ لے کر دوسری منزل طے کرتے ہوئے مدینہ پہنچ گئے. یہ پورا ہجرت کا معاملہ کیا ہوا انشاءاللہ آپ میرے ہجرت والے بیان میں سنیں. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پورا خلاصہ وہاں مل جائے گا. دراصل آج میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارک بیان کرنا, جو میں نے اپنا ارادہ کیا تو اسی کے تحت میں آپ کو تھوڑا اشارہ کرتا چلا کہ آج ہجرت والی رات کا یہ شرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل. نبوت کا بستر, جنت کا راحت کا دار, اس میں علی سو رہے ہیں. علی کیا کر رہے ہیں؟ سو رہے ہیں. مشرکین علی کو نبی سمجھ کر پوری رات نبی کے نکلنے کا انتظار کرتے رہے, آنکھوں کی مٹی جڑاتے رہے. اب صبح معلوم ہوا نبی تو چلے گئے, علی موجود ہیں. علی کہاں تھے؟ علی کہاں تھے؟ نبوت کے بستر پر. نبی کہاں تھے؟ میرے محبوب کے گھر میں. ہائے ہائے, علی بے فکر سو رہے ہیں. رات بھر دشمن قتل کا منصوبہ بناتے رہے, علی شہادت کے مزے لوٹنے کے لیے تیار ہے. اگر ایسا ہوتا تو علی تنہا 100 مشرکین کا مقابلہ کرتے, مدعی لاکھ پر بھاری ہوتا. گواہی تیری بہادری کی تاریخ بن گئی. یہ ہمت و استقلال کا پہاڑ ہے, ایک نیا اپنی ایک نئی شان پیدا کرنے کے لیے ان دشمنوں کے سامنے. علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنے تنا پوری رات دشمنوں کا انتظار کرتے رہے. کسی کو جرأت نہ ہوئی دیواریں پھاند کر اندر جائے, کسی کو ہمت نہ ہوئی اندر جانے کی. اس طرح علی مرتضی رضی اللہ عنہ سے ہجرت کی رات اللہ تعالیٰ نے وہ کام لیا جو عشق اور مستی کی دنیا میں قیامت تک کے لیے زندہ اور جاوید ہو گیا.
ہجرت کی رات کا ذرا منظر تو آپ دیکھیں، ایک ذرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے بارے میں یہ پکارے گا، بتاؤ میرے محبوب کے بستر پر لیٹنے والا کون تھا، میرے محبوب کے بستر سے خوشی حاصل کرنے والا کون تھا، مزے لوٹنے والا کون تھا، انعام لینے والا کون تھا؟ چاروں طرف سے آپ کو یہی آوازیں سنائی دیں گی، ہجرت والی رات میرے محبوب کے بستر پر علی نے جو خوشی اور مستی کے ساتھ میں رات گزاری، ہائے ہائے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خدا کی نصرت اور فضل سے صاف بچ کر نکل گئے۔ دروازے پر کھڑے ہوئے خون کے پیاسے ہیں دشمن سر پر جب خاک دیکھ رہے ہیں، آنکھوں میں خاک دیکھ رہے ہیں، مٹی دیکھ رہے ہیں، وہ آپس میں لڑتے رہ گئے، اور میرے محبوب کے بستر پر بے خوف بے خطر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے۔ مسلمانوں، آج حضرت علی نے حق ادا کر دیا۔ اس خوفناک رات میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا، صداقت کا، عنایت کا، نبوت کا حق ادا کیا۔ میں کیوں نہ کہوں میرے علی شیر خدا تھے۔ مسلمانوں، تم علی کا نعرہ لگا کر اپنے آپ کو مسلمان بناتے ہو، علی تو وہ ہیں میرے نبی کے بستر پر لیٹ کر دکھا دیا کہ جب دوست کے لیے قربانی دی جاتی ہے، دشمنوں کے بیچ میں لیٹ کر بھی دکھانا پڑتا ہے، تلواروں کے بیچ میں رہ کر بھی دکھانا ہوتا ہے۔ شیر خدا علی، اسد اللہ الغالب، سینوں کا پیر علی، مصطفیٰ کا بھائی نبی۔ ہجرت کی رات کا ذکر ہوگا، صدیق و علی کی عظمتوں کو سلام کرنا ہی پڑے گا۔ اسی کے سوا کوئی چارہ نہیں، کیونکہ صدیق و نبی اور علی یہ تینوں کے تینوں اس رات میں اپنی دوستی نبھا رہے ہیں۔ صدیق نے نبی کا ساتھ دیا سفر میں، علی نے میرے محبوب کا ساتھ دیا بستر پر، علی نے میرے محبوب کا ساتھ دیا میرے محبوب کے گھر پر، علی نے میرے محبوب کے بستر پر لیٹ کر یہ دکھا دیا کہ صدیق نے سفر پر میرے نبی کو تنہا نہیں چھوڑا، علی نے میرے نبی کے بستر کو تنہا نہیں چھوڑا۔ علی مرتضیٰ نے نبی اور صدیق پر اعتماد کیا، ایک نے شہر کے دشمنوں کی طبیعت صاف کی اور ایک نے راستے کے دشمنوں کی طبیعت صاف کی۔ نبی بیت حکمہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے۔ میرے پیارے دوست اور بزرگوں، میں نے شروع میں پڑھا تھا خطبہ کے اندر، انا دار الحکمت وعلی بابها، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے۔ ذرا سوچیں، میں اس حدیث سے ایک نکتہ کے طور پر ایک موٹی نکال کر آپ کے داون میں ڈالتا ہوں، آپ ذرا غور فرمائیں تو عرض کرتا چلوں، توجہ ہے تو سماعت فرمائیں، سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکمت کا گھر ہیں۔ حکمت کیا ہے؟ قرآن نے حکمت کی تفسیر بتائی، وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو حکمت دے دی گئی اسے خیر کثیر عطا کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ اس کے کئی معنی مفسرین نے حضرات نے بیان کیے۔ کوثر کا ایک معنی ان متعدد میں خیر کی کثرت بھی بیان کی گئی۔ ذرا سوچیں، معلوم ہوا جہاں کثرت سے خیر ہی خیر ہوگی، کروڑوں اربوں خربوں کا مال ہوگا، وہاں دروازہ بھی بہت مضبوط ہوگا، کوئی چور اپنی چوری کے لیے ہاتھ نہ بڑھا سکے، سینہ زوری نہ کر سکے، اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدد لے کر اس گھر کو لوٹ نہ لے، اس کا دروازہ نہایت مضبوط ہونا چاہیے۔ اس لیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے نبوت کے گھر کا دروازہ حضرت علی کو قرار دیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہے کسی کو جرأت جو اس مضبوط دروازہ کو توڑ سکے اور دھکے سے کھول سکے، ساتھیوں کی مدد سے اس دروازہ کو اکھاڑ سکے؟ پوری توانائی خرچ کر دی جائے، صرف کر دی جائے، لگا دی جائے، ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا جائے، مگر یہ دروازہ نہیں ٹوٹ سکتا ہے اور نہ یہ دروازہ کھل سکتا ہے۔ ایسی زور زبردستی سے یہ دروازہ کھلنے والا نہیں۔ کیا شان ہے علی کی کہ وہ بیت نبوت کا مضبوط حصار بن گئے، ناقابل تسخیر دروازہ بن گئے، نہ ٹوٹنے والے رفیق بن گئے۔ ان میں قوت حیدری نے شوکت اور دبدبہ پیدا کر، اس لیے میرے محبوب نے حضرت علی کی رفاقت کو بیت نبوت کا دروازہ قرار دیا۔ اگر کوئی ناراض نہ ہونے پائے تو میں دروازے سے ایک دو سوال کر لوں تاکہ کئی مسائل حل ہو جائیں۔ توجہ ہے؟ ہاں، سبحان اللہ کہیں، اللہ کی پاکی بیان کریں۔ لوگوں، قیامت تو آ سکتی ہے، ہم حضرت علی کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ پوری زندگی کا تو کیا اس ہجرت والی رات کا احسان نہیں چکا سکتے۔ ہم صرف سمجھتے ہیں کہ علی کے نعرہ لگانے سے کام چل جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبی کے حکمت بھرے گھر میں دروازے کے بغیر اگر کوئی داخل نہیں ہو سکتا تو یہ صدیق اور عمر اندر کس طرح چلے گئے؟ ذرا سوچو، اگر آپ کہیں کوئی اور راستہ پیدا کیا تو یہ دروازے کی توہین ہو جائے گی۔ دروازہ تو ایک ہی ہوتا ہے، اگر دروازے سے جایا جائے گا دروازے پر علی ملیں گے، اور دروازے سے الگ سے جایا جائے گا یہ دروازے کی توہین ہوگی، یہ پہرے دار کی توہین۔ ذرا سوچیں، اگر دروازے سے گزرے ہیں تو دروازہ ہی بتائے کہ تیری رضا سے گزرے ہیں یا سینہ زوری سے گزرے۔ جب چور چوری کرنے آتا ہے دروازہ فلانگ کر جاتا ہے تو بھی چور ہے، دروازہ توڑ کر جاتا ہے تو بھی چور ہے، اور دروازے والے سے زبردستی کر جاتا ہے، سینہ زوری کر جاتا ہے تو بھی چور ہے۔ تو میرے نبی کے روزہ پر، میرے نبی کی نبوت پر علی کا پہرا ہے۔ آواز آتی ہے میں علی ہوں، میں بیت نبی کا دروازہ ہوں، مجھ سے گزرے بغیر، مجھ سے پوچھے بغیر اندر کوئی نہیں جا سکتا، مجھ پر کسی کا زور نہیں چل سکتا۔ تو اے باب نبوت، یہ صدیق و عمر کس طرح اندر چلے گئے؟ دروازہ کہتا ہے میری کنجی ان کے پاس ہے۔ عشق رسالت، باب رسالت کی کنجی صدیق و عمر، عشق رسالت کے سمندر کے سناور ہیں، وہ میرے، میں ان کا، نبی ہم سب کے۔ اس لیے بیت نبوت کا جو خیر کا مرکز ہے وہ صدیق و عمر کا مرکز ہے۔ جو جلتا ہے جلے، جو مرتا ہے مرے، لیکن صدیق اکبر، فاروق اعظم، علی مرتضی رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، برکات نبوت، انوار نبوت قیامت تک انہی کو ملتے رہیں گے، انہی کو حاصل ہوتے رہیں گے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے حق ادا کر دیا اپنی محبت کا۔ قیامت آ سکتی ہے، کوئی ان کا بال باقا نہیں کر سکتا، ان کا بال نہیں اکھاڑ سکتا۔ حضرات گرامی، علی مرتضی رضی اللہ عنہ کو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت نبوت کا دروازہ قرار دیا۔ یہ حضرات غور کریں، جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اس طرح کی گستاخیاں کرتے ہیں، ان کو مسلمان کہلانے کا حق نہیں ہے۔ وہ علی کے نہیں، جو میرے نبی کے نہیں۔ ذرا سوچیں، میرے نبی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حق دیا، جس نے میرے علی کا وہ حق نہیں سمجھا وہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں، وہ اہل سنت والجماعت کا ساتھی نہیں، وہ ایمان والوں کا ساتھی نہیں، وہ دین والوں کا ساتھی نہیں، وہ میرے نبی کا نہیں، وہ علی کا بھی نہیں۔ دنیا والوں خیال کرو، بیت نبوت میں داخل ہوتے وقت
شناخت علی سے کرانی ہوگی، جام کوثر لینے کے لیے شناخت صدیق اکبر سے کرانی ہوگی، پہچان کرانی ہوگی، یہ شناختی کارڈ دینا ہوگا۔ صدیق نے پوچھا بتاؤ تم میرے بارے میں کیا خیال کرتے تھے؟ صدیق نے پوچھا کہ تم علی کے بارے میں کیا خیال کرتے تھے؟ تم نے سمجھا صدیق میرے محبوب کے گھر میں زبردستی چلا گیا، میرے محبوب کا دروازہ پر میرے محبوب کے پہرے دار کون ہیں؟ حضرت علی ہیں۔ میرے محبوب کے گھر کا دروازہ کسے قرار دیا؟ حضرت علی کو قرار دیا۔ ظالم کہتے ہوئے شرم نہ آئی؟ ذرا سوچیں، صدیق اکبر کی بیٹی نبی کے گھر میں، نبی کی بیٹی علی کے گھر میں، کتنا بڑا اعزاز ہے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا یہ بہت بڑا اعزاز ہے، سسر مصطفیٰ ہے، بیوی زہرہ ہے، ایک طرف نسبت نبوت ہے، دوسری طرف نسبت طہارت ہے۔ فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وامرنی ان ازوجہ فی الارض اشہدکم او اشہدکم علی ذلک، فرمایا یعنی مجھے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ہے کہ فاطمہ کا نکاح علی سے کر دوں، اور آپ تمام کو یعنی صحابہ کرام کو اس کا گواہ بنا دوں۔ داماد رسول کا شرف وہ تاریخی اعزاز ہے جو کسی خوش قسمت کو ہی نصیب ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس اعزاز کی وجہ سے ایک منفرد اور مثالی مقام رکھتے ہیں جو آپ کے فضائل کے باب میں روشنی کا عظیم مینارہ ہے۔ حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ اس اعتبار سے نہایت ہی ممتاز اور منفرد مقام رکھتے ہیں کہ انہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اس لیے ایک مقام پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا تھا اللہ کا آپ پر احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضور کا داماد بنا دیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، وقت کی قلت ہے، دعا کریں انشاءاللہ اگلے بیان میں پورا خلاصہ کرتا چلوں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارک کا حق تو ادا نہیں ہو سکتا، مگر جتنا ہوگا کوشش کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے بارے میں آج ہم خیانت کرتے ہیں، آپ کے حق کے بارے میں چوری کرتے ہیں، دعا کریں اللہ پاک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق ادا کرنے والوں میں ہمیں شامل فرما لے، ایسی جماعت میں اللہ ہمیں شامل فرما لے جس جماعت سے اللہ نے اپنی رضا کا فیصلہ کیا، اور جس جماعت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق کو ادا کرنے میں اپنا پورا حق ادا کرنے میں پورا کا پورا مقام اپنا منفرد یہ دکھا دیا، یہ حضرت علی کے ماننے والے ہیں، یہ حضرت علی پر جان نچھاور کرنے والے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی محبت اور اپنے تمام کے تمام جان نثار دین کے فداکاروں پر اللہ تعالیٰ ان کی محبت بھی ہمیں نصیب فرمائے۔